میرے معزز سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے لیسن نمبر 7 یعنی سبق نمبر 7 کے پارٹ 1 میں یہ شین الف زبر شا یہ والے یہاں تک شا شو شی یہاں تک پڑھ لیا تھا، اور آج کی اس ویڈیو میں انشاءاللہ ہم یہ جو سب سے اوپر فرسٹ لائن میں صاد الف زبر صاد یہاں سے شروع کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے میرے سامعین حضرات کہ جب بھی قرآن پاک پڑھیں یا قاعدہ پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی دینی کتاب کے بارے میں آپ پڑھیں تو اعوذ باللہ اور بسم اللہ یعنی تعوذ و تسمیہ ان کو کہتے ہیں، یہ پڑھ لیا کریں۔ میرے سامعین حضرات ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاد الف زبر صا، صاد واو پیش سو، صاد یا زر سی، صا سو سی، ضاد الف زبر ضا، ضاد واو پیش دو، ضاد یا زر دی، ضا دو دی، طا الف زبر طا، طا واو پیش تو، طا یا زر تی، طا تو تی، ظا الف زبر ظا، ظا واو پیش ظو، ظا یا زر ذی، ظا ذو ذی، عین الف زبر عا، عین واو پیش عو، عین یا زر عی، عا عو عی، غین الف زبر وا، غین واو پیش او، غین یا زر غی، غا غو غی، فا الف زبر فا، فا واو پیش فو، فا یا زر فی، فا فو فی، قاف الف زبر قا، قاف واو پیش قو، قاف یا زر قی، قا قو قی، کاف الف زبر کا، کاف واو پیش کو، کاف یا زر کی، کا کو کی، لام الف زبر لا،
لام واو پیش لو، لام یا زر لی، لا لو لی، میم الف زبر ما، میم واو پیش مو، میم یا زر می، ما مو می، نون الف زبر نا، نون واو پیش نو، نون یا زر نی، نا نو نی، واو الف زبر وا، واو واو پیش وو، واو یا زر وی، وا وو وی، ہا الف زبر ہا، ہا واو پیش ہو، ہا یا زر ہی، ہا ہو ہی، حمزہ کھڑا زبر آ، حمزہ واو پیش او، حمزہ یا زر ای، آ او ای، یا الف زبر یا، یا واو پیش یو، یا زر یی، یا یو یی۔ میرے سامعین حضرات، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا لیسن نمبر 7 بھی کمپلیٹ ہوا۔ اللہ تعالی ہمیں اسی طرح صحیح معنوں میں قرآن پاک کو پڑھتے پڑھاتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور انشاءاللہ یہ نیچے ایک وظیفہ بھی لکھا ہوا ہے، یہ بھی اس کی فضیلت کے بارے میں بھی لکھا ہے کہ اس کو کیا کرنا ہے، کیسے پڑھنا ہے، اور اس کا فائدہ کیا ہے کہ 21 بار اول آخر ایک بار درود شریف، اول آخر سے مراد کہ اس وظیفے کو پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، اور ایک مرتبہ اس وظیفے کو مکمل پڑھنے کے بعد درود پاک پڑھنا ہے۔ تو درمیان میں 21 بار یا علیم، یا علیم، یا علیم، اس کو 21 بار پڑھنا ہے، اور پڑھنے سے پہلے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لینا ہے، اور پڑھنے کے بعد، اور درود پاک جو آپ کو آسان ہو، درود ابراہیمی ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ ہے، اس کے علاوہ صلی اللہ علی محمد، اس طرح جو بھی آپ کو آسان لگے درود پاک وہ پڑھ لینا ہے۔ قید کوئی نہیں ہے اس میں درود پاک پڑھنے کی کہ یہ پڑھنا ہے، یہ نہیں پڑھنا یا وہ پڑھنا ہے، جو بھی درود پاک پڑھیں گے وہ شمار ہو جائے گا۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل یہ 21 بار اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے 40 روز تک نہار منہ پئیں یا پلائیں۔ نہار منہ سے مراد یہ کہ خالی پیٹ، یعنی صبح اٹھیں آپ، اٹھ کے استنجا وضو وغیرہ کیا، کر کے نماز ادا کی، اور کچھ کھانے پینے سے پہلے اس کو پڑھ کر پانی پر دم کر کے پینے کو نہار منہ یا خالی پیٹ پینا بھی کہتے ہیں، تو اس وقت اس کو پینا ہے۔ تو انشاءاللہ عز و جل پینے والے کا حافظہ روشن ہو جائے گا۔ سبحان اللہ۔ میرے سامعین حضرات دیکھیں کہ جس کا حافظہ کمزور ہو، سبق یاد نہ رہتا ہو، یا کوئی بھی بات یاد نہ رہتی ہو، تو وہ اس وظیفے کو جو لکھا ہوا ہے اسی طرح پڑھے، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اس کا حافظہ روشن ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا،
اللہ پاک کی پاک اور بلند بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ سنا سنایا اسے اپنی پاک اور بلند بارگاہ کے اندر قبول و منظور فرمائے، اور نبی کریم علیہ السلام کی پکی سچی غلامی نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم۔